ریلیشنز میں کوئی irreversible چیز میں سمجھتا ہوں بہت کم ہوتی ہے. اور پاکستان ایک مڈل پاور جس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، تو ہمیشہ چین، روس، امریکہ، سعودی عرب، ترکی، یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا پسند کریں گے. ہاں، جو جس طریقے سے خان صاحب نے یہ پورا بیانیہ ایجاد کیا اور آگے کیا، اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہماری اپنی سفارتکاری کو ہوا ہے. ہمارے فورن آفس میں جو افسران ہیں وہ اب مراسلہ جب لکھیں گے تو وہ 10 دفعہ سچ لکھنے سے پہلے سوچیں گے کہ یار اس سچ لکھنے کو میرا کوئی وزیر اعظم یا کوئی فورن منسٹر جو ہے اس کو مس یوز تو نہیں کرے گا. اس طرح سے پہلے اس حد تک جو ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کبھی ہوا ہے. اور جی، نقصان اندرونی طور پہ ہماری جو ڈپلومیٹک کیپبلٹی ہے اس پہ ہوا ہے. اور ایک اور اس سے جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ کہ ڈپلومیٹس کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں یا وہ ٹویٹر پہ آ کے کیا کہتے ہیں، وہ تو اب کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے اہم ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کیمرہ آف ہوتا ہے، جب کوئی فارمل ڈنر نہیں ہوتا، جب کوئی فارمل میٹنگ نہیں ہوتی، تو کافی کے لیے ملتے ہیں، چائے کے لیے ملتے ہیں، ایک اکٹھے جا کے واک پہ جاتے ہیں، اکٹھے اسکواش کا میچ کھیلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں. اس میں ہم ان کو بڑی چیزیں بتاتے ہیں، وہ ہمیں بڑی چیزیں بتاتے ہیں. وہ جو عمل ہے ایک ڈپلومیٹ کا، جب پاکستانی ڈپلومیٹ سے فورن ڈپلومیٹس ملا کریں گے یا فورن آفیشلز ملیں گے یا فورن جرنلسٹ ملیں گے تو وہ سوچیں گے یار میری کسی بات کو یہ بندہ تو شریف سا ہے، یہ تو ادھر شرافت میں لکھ دے گا، لیکن ادھر کوئی عمران خان جیسا سیاستدان تو نہیں بیٹھا ہوگا پاکستان میں جو اس کو توڑ مڑوڑ کے اور میرا نام خراب کرے گا جس طرح سے ڈونلڈ لو کا نام خراب کیا جا رہا ہے. تو ایک لیول ہے اس کی خرابی کا یا تخریب کا جو ہمارے فورن آفس کو ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہمارے فورن آفس کے جو کارکن ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کی کیپیسٹی ٹو انگیج ود دیئر آڈینسز ان فورن کیپٹلز وہ بھی اس سے اثر انداز جو ہے ہوتی ہے. لیکن obviously یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ یہ ان کے لیے یہ سب جو ہے یہ بکواس ہے. نہیں وہ صحیح ہے، وہ مجھے وہ سمجھتے رہے، لیکن ملک کو تو پھر یہ نقصان ہے نا. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کا تو نقصان کر گئے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملک کا نقصان کر گئے. میں ایک آخری سوال ہے اور بالکل مجھے کہا جا رہا ہے آپ شو ختم کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ مشرف بھائی سے میں ایک سوال لے لوں. سر یہ جو بیانیہ ہے کہ الیکشن کرا دیں جی 1.5 سال بعد کرائیں یا پرسوں کرائیں، میں کم از کم جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں پچھلے 5 مہینے پہلے گھوم کر آیا ہوں، مجھے نہیں لگتا تحریک انصاف جیتے گی. یہ میرا ایک پیشن گوئی ہے، کیونکہ میں سندھ سے لے کے کراچی ٹول پلازا سے لے کے رحیم یار خان تک مجھے صرف پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. ڈیفینس کے ڈرائنگ روم میں جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے وہاں پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کون لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں گے یا نون لیگ کو. لیکن جب میں کراچی کا ٹول پلازا کراس کرتا ہوں وہاں سے لے کے رحیم یار خان تک، وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہوں گے. تو نہیں آنے والی، یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. لیکن یہ جو ایک ڈسٹورشن ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو ایک سیاست میں انتہا پسندی ہے، یہ تو الیکشن کے بعد بھی پھر باقی رہے گی. عمران خان صاحب کہیں گے جی مجھے ہرا دیا، یہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر وہی سڑکیں، پھر وہی دھاندلی، پھر وہی غداری کے سرٹیفکیٹ، پھر وہی کرپشن، چور ڈاکو، وہ سب پھر چلتا رہے گا. کوئی اینڈ ہی نہیں ہے پھر تو اس کا. آپ کی پیشن گوئی سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں، اور آپ کی جو پریڈکشن ہے کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے دعا جو ہے وہ شاید بہترین دوا ہو. چلیں یہ تو انہوں نے فوراً ہی شو ختم کر دیا. عائشہ میں آپ سے جواب لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے 2 منٹ مانگے تھے پوری جو ساتھ تھے. نہیں میں تو میرا خیال ہے کہ مشرف کیونکہ پاکستان میں ہے تو وہ زیادہ اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کیا نقصان ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیرونی طور پہ بھی پاکستان کو کافی نقصان ہوا ہے. جو عمران خان نے جاتے جاتے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی صرف اپنی انا کی خاطر، اور اس میں انہوں نے پاکستان اس کی ٹھیک ہے پہلے ہماری امریکہ سے پالیسی لیول پہ تلخیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے کہہ جاتے پاکستان میں کتنے پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا گیا ہے، کسی نے پہلے یہ نہیں کہا کہ جی امریکہ نے سازش کر کے مجھے گھر بھیج دیا ہے. ایٹ لیسٹ میری لیونگ میموری میں تو مجھے نہیں یہ یاد پڑتا. اور آپ دیکھیں نا کہ پاکستان 2011 سلالہ سے جب سے اسامہ بن لادن پکڑے پاکستان میں، تب سے پاکستان اور امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں. لیکن پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے حالات امریکہ کے ساتھ اچھے ہوں، کیونکہ ہم معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہیں. ہمیں IMF سے لون چاہیے، ہمیں فیٹف کے اپروول چاہیے، اس لیے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اب امریکہ کے ساتھ کوئی ہمارے حالات بگڑ جائیں.
تو ہمیں اچھا لگے یا برا لگے ہمیں ان کے ساتھ حالات اچھے کرنے. اور میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو سے بہترین اس وقت وزیر خارجہ نہیں ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے. ان کی والدہ جو ان کو کا جو ساکھ ہے